شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پیرالل ڈرا کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا. اس نے بارہا اس کی یہ جو پبلک سٹیٹمنٹ ہیں یہ آن ریکارڈ ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، کہ مجھے بل کلنٹن کا ٹیلی فون آیا تھا اور اس نے مجھے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کو سٹون ایج میں واپس بھیج دیا جائے گا. یہ ایک دھمکی دی تھی نا اس نے، اور اس نے بارہا اس کا جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تھا. تو کیا نواز شریف پہ اس حوالے سے کہ اس کو ایک فورن پریزیڈنٹ نے اس کو ٹیلی فون کر کے دھمکی دی اور اس نے اس کو الیکٹرانک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوئیں، تو کیا نواز شریف پہ کوئی کیس جو ہے وہ کیا گیا تھا؟ تو خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ جب ڈونلڈ لو نے ہمارے امبیسڈر کو بلا کے اس نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہ کی، اس کو کامیاب نہ کیا، تو پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہے ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس تھریٹ کو، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی دوسرا ملک آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی بینگ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس تھریٹ کے حوالے سے اعتماد میں لے. اور یہی خان صاحب نے کیا بطور چیف منسٹر. یہ ان کا بطور پرائم منسٹر، بطور چیف ایگزیکٹو، یہ ان کا اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیتے. اور جہاں تک سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کا تعلق ہے، تو جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اگر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اگر اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، تو اس کو کون کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اس سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اس کو پیش کیا گیا. ہمارے تمام مسلح افواج کے سربراہان جو تھے وہ اس کمیٹی میں وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے ہمارے اندرونی معاملات میں انہوں نے مداخلت کی ہے اور ہمیں ان کو ڈیمارش کرنا چاہیے. اور بعد میں جب یہ نو کانفیڈنس موشن پاس ہو گئی اور نئی گورنمنٹ آئی یہ پی ڈی ایم کی، تو دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے کے جایا گیا اور دوبارہ سے وہاں یہ اتفاق رائے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ واقعی یہ جو ڈونلڈ لو نے جو تھریٹ کیا ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور ہمیں اس حوالے سے ان کو ڈیمارش کرنا چاہیے. لہٰذا اگر یہ دونوں کیسز کا اگر آپ پیرالل ڈرا کریں، اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ مجھے بل کلنٹن نے تھریٹ کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہی عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اگر قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کے اوپر یہ سائفر کیس جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اور دوسرا آپ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے دیکھیں، خان صاحب کا ٹرائل جو لا تھا کہ آپ 25% جمع کروا کے آپ لے سکتے ہیں، خان صاحب نے اس کو 50% کیا اور پھر وہ چیزیں لی. اور یہ آصف زرداری پہ، نواز شریف پہ اس نے مرسڈیز لی تھی اور صرف 6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس نے جمع کروایا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کو فوراً ہی ان کو جو ہے وہ بیل دے دی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پیرالل ان میں ڈرا کرنا چاہیے کہ وہ پارٹی جو اس ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ہم وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کے ہمیں مارچ کرنا پڑا، ہمیں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ جا کے احتجاج کرنا پڑا. ہم اس ملک میں کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے، رول آف لا کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. تھینک یو جی.